گل اسنا۔ ملک صاحب کے گھر سے اس کو فرصت تو نہ ملتی تھی، مگر پھر بھی وہ جانے کتنی دوپہروں کی مصروف شاموں سے چرایا وقت لے کر نکلتا تھا۔ گھروں گلیوں میں پھرتا تھا، وہ ہر گھر میں ذرا سی دیر رکتا، چائے پیتا اور فرمائش پہ لوگوں کو ہنساتا۔ جو کوئی بوڑھی دادی ماں اسے کچھ کام کہہ دیتی تو وہ سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر یہ کہا کرتا، نہیں جی، کیوں نہیں، آخر محلے بھر کا خادم ہوں۔ ملک صاحب کے ابا جان 70 سال سے اوپر تھے۔ جب گھر میں چھپی تنہائی تن کر سامنے آتی تو وہ یکدم بکھر جاتے۔ یہی وہ وقت ہوتا جب حسن، جس کو سبھی گل اسنا کہتے تھے، انہیں پھر بے وفا دنیا میں لے آتا اور آتے ہی سیاسی تبصروں کو کچھ اپنی فہم کا تڑکا لگا کر پیش کر دیتا۔ یہ باشانی عجب منطق کا بندہ ہے، اور اس کے ساتھ باچا خان کو دیکھو، ہمہ وقت اس ریاست کی خدا دادی پہ حرف نامرادی لکھتا رہتا ہے۔ سنا ہے سیز فائر ہونے والا ہے، مگر اپنا یہ دیسی توپ خانہ تو کبھی خاموش نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر مسخروں کی طرح وہ بازو ہلاتا، ناچ کا ایک جست بھرتا اور ہوا کا ایک گولا داغ دیتا تھا۔ خدا بخشے، ملک صاحب کے ابا جان اپنی بے ارادہ مسکراہٹ کو چھپانے کی صحیح کرتے اور اس کو گالیاں دیتے، مگر اندر سے کہہ دیتے، اگر بدصورتی سے کوئی صورت حسن کی نکلے اس میں کیا برائی ہے۔ کئی برسوں کے بعد ایک بار پھر ایسا ہوا، اپنے ملک صاحب اکیلے ہیں۔ جوان بیٹے سمندر پار ملکوں میں گئے ایسے کہ پھر واپس نہیں آئے۔ اگرچہ پیسے ویسے کی کمی ان کو نہیں، شاید ضرورت اور شے کی ہے۔ اکیلے اپنے بستر پر پڑے یہ سوچتے ہیں، ہم بھی ہنستے تھے مگر یہ بھی حقیقت ہے ہمیں ہنسنا نہیں آیا۔ نہ جانے کتنے برسوں سے ہمارے گھر میں گل اسنا نہیں آیا۔